اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا مکالمہ دیکھو قوم کتنی بدمعاش ہوتی ہے. رسول جہاں بھیجا جاتا ہے وہ قوم کتنی بدتمیز اور کس قدر بیکار قسم کی ہوتی ہے. ذرا ایک نظارہ دیکھیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. یہ قوم کہہ رہی ہے تم رسول ما نراك الا بشرا مثلنا, تم تو ہمیں ایک انسان دکھ رہے ہو ہماری طرح. آج کچھ لوگ ہیں جو رسول کو بشر نہیں مانتے, وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے یہ رسول نہیں ہو سکتا, اور آج کہتے ہیں ہمارا رسول ہے یہ رسول لہذا یہ بشر نہیں ہو سکتا, یہ کچھ اور ہو سکتا ہے. نور ثابت کرو, کچھ اور ثابت کرو. دیکھیے دونوں عقیدوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, دونوں عقیدے مشرکانہ ہیں. تو قوم نوح نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہیں اپنی طرح ایک انسان دیکھتے ہیں. یہاں ساؤتھ میں ایک شاعر گزرا ہے ویمنا, تیلگو شاعر ہے. کیا نام اس کا؟ ویمن. اس کی ایک تصویر بالکل نیکڈ ہے, وہ وہاں پللا مری کے اندر. پللا مری بولے تو بچوں کا باغ نا, مری مینس باغ, اور پلا کس کو؟ پلل بچے کو بولتے ہیں سب, پلا اللہ کیا تو ہے بہرحال. تو وہ پللا مری وہ بچوں کا باغ ہے, اور بعض لوگ کہتے پیر لا مری, لوگ کہتے شاید تیلگو میں کا کو, تو پیر کا کوئی باغ ہے. بہرحال وہاں پر اس کا ایک اسٹیچو ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑا شاعر گزرا ہے. میں نے اس کی کتاب منگوائی ہے کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہو یا ہندی وغیرہ میں ٹرانسلیٹڈ ہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات کہی اس نے. وہ کہتا ہے نمک اور کافور دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں, نمک اور کافور ظاہر میں ایک جیسے ہیں, مگر نمک اور کافور کے ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لہذا صورت کے اوپر نہ جاؤ, میرا استاذ ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے, ایسا بولتا ہوں ہر جگہ. شعر کہنے کے بعد اپنے استاذ کا حوالہ دیتا ہے, میرا استاذ میرا گرو ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے, ایسا بولتا ہو. تو نمک اور کافور دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ذائقے میں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی رسول اور بشر, رسول اور ایک عام انسان, بشریت میں دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے مگر دونوں کے اوصاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے, ٹھیک ہے تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن اللہ کے بندے سمجھ لے کہ ایک آدمی گمگشت تیر رہا ہے کسی صحرا میں, کسی جنگل میں, وہ راستہ بھول گیا ہے. اس طرف جاتا نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا, اسے نکلنے کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے. تھک ہار کر کے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے رونے لگتا ہے کہ اب میرے پاس توشا ووشا تو ہے نہیں, پانی وانی تو ہے نہیں, میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں, تڑپ تڑپ کر کیسے مر جاؤں گا. اچانک کوئی آواز آتی ہے, سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک آدمی کھڑا ہے وہاں. ہائے ڈوڈ, یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہہ رہے میں راستہ بھول گیا ہوں, باہر نہیں نکل پا رہا ہوں. چلو میں بتاتا ہوں نا کہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب وہ اس سے لڑنے لگے اور کہنے لگے ارے تم تو میری طرح ایک انسان ہو, تم کیا مجھے بتاؤ کہ جنگل کا راستہ؟ ارے بے وقوف, وہ تیری طرح انسان ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے, وہ راستے سے باخبر ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے بے خبری اور باخبری میں. وہ راستے سے واقف ہے اور تو راستے سے ناواقف ہے. ٹھیک ہے دونوں انسانی ہو ایک جیسے, مگر ایک راستے کو جانتا ہے اور دوسرا راستے کا علم نہیں رکھتا ہے. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر اوصاف میں اور مرتبے میں, درجے میں, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے ویمنا کے بقول نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر وصف کے اندر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. یہ پہلی بدماشی ہے ان کی. اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد جتنے ہیں بیٹھنے والے سب انتہائی درجے کے رذیل اور کمینے ٹائپ لوگ ہیں. یہ نبی کے ماننے والوں کو گالی دے رہے ہو. رذیل کی جمع اراذل, انتہائی کمینے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بدبو آ رہی ہے ان کے کپڑوں سے, ان کے ساتھ کیا بیٹھنا, اس طرح. تو نبی کو تو یہ کھری کھری سنا دیا انہوں نے, تم ہماری طرف بشر ہو, رسول کیسے ہو سکتے ہو, اور یہ تمہارے ارد گندے لوگ
ان کے ساتھ بیٹھنے جیسا ہے. وما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. انتہائی نیچ قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ, ہم اونچے لوگ نیچ لوگوں کے ساتھ بیٹھ. وما لکم علینا من فضل, اور ایک بات اور بولتے ہیں, ہم تو کوئی اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت دیکھتے نہیں کہ تم ہم سے کچھ کسی چیز میں بڑے ہو, بل نظنکم کاذبین, ہمارا گمان یہ ہے کہ تم انتہا درجے کے جھوٹے ہو. یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہی ہے اور پوچھتی ہے تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو کوئی بولتا میرے پاس ماں ہے, بولتے نا تو تمہارے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے. اب قرآن حکیم حضرت نوح علیہ السلام سے کہلواتا ہے کہ تم بولو تمہارے پاس کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں, یہ پوچھ رہے تمہارے پاس کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام بولے میرے پاس یہ ہے. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی, میرے پاس میرے رب کی طرف سے دلیل ہے. وآتانی رحمۃ من عنده, اور اس کی طرف سے مجھے رحمت ملی ہے. فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی تو میں کیا کروں. فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, رحمت دکھائی نہیں دے رہی ہے, بینہ دلیل دکھائی نہیں دے رہی ہے, تو میں کیا کروں. تمہارے پاس کیا, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس وہ ہے. تمہارے پاس کیا, میرے پاس اللہ کی طرف سے بینہ ہے, دلیل ہے, میرے پاس اللہ کی طرف سے رحمت ہے. آتانی رحمت من عندی فعمیت علیکم, تمہاری آنکھیں اندھی ہو تو میں کیا کروں. اور رہا مسئلہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, انلزمکموها وانتم لها کارہون, اگر تم ایمان کو ناپسند کرتے ہو تو ہم ایمان زبردستی تمہارے سر پر تھوپیں گے نہیں کہ تم ضرور ہی ایمان لاؤ. ایمان اختیاری چیز ہے, چاہے لاؤ یا نہ لاؤ. لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. انلزمکموها وانتم لها کارہون. اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اس سے کچھ پیسہ ویسا لینا ہے. یہ کھڑاک میں نے پیسوں کے لیے رچایا, اس کی بھی تردید کر دی گئی. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, اور اے میری قوم میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, اللہ کے اوپر میرا اجر ہے, میں تجھے پیسے بھی نہیں مانگ رہا. یہ تو وما انا بطارد الذین آمنوا, اور یہ جو میرے قریب ہے جن کو تم کمینے کہہ رہے ہو, نیچ کہہ رہے ہو, ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں. انہم ملاقو ربہم, یہ ایمان والے ہیں, اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اگر میں اپنے پاس سے بھگا دوں گا میں کیا جواب دوں گا. اور آخر میں ایک تھپڑ تو مارا ہی حضرت نے, فرمایا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, مجھے ایسا لگتا ہے تم انتہائی درجے کے جاہل لوگ ہو. یہ نبی نے کہہ کر چھوڑ دیا. وَلَٰكِنِّي, اور کیا بات ہے, وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, ایسا لگتا ہے مجھے کہ تم انتہائی جاہل لوگ ہو. ایک روشن چیز کو اگر تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو تم اندھے ہو اور انتہائی قسم کے جاہل ہو. اب بحث پر آ گئے ہو. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بہت بول لیے تم, بہت جھگڑا کر لیے. اکثرت جدالنا, تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا, بلا لے اپنے عذاب کو, بول اپنے رب کو ہمیں تباہ کر. اللہ اکبر. یہ قوم غلطی سے سرکشی پر آ گئی, اور یہ یاد رکھو کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہہ دیا کہ تمہاری قوم کے اوپر ہم پانی کا عذاب نازل کرنے والے ہیں, ذرا کشتی پہلے سے بنا لو. کشتی بنا لی گئی, تنور ابل پڑا. یہ عذاب کا آغاز تھا, عذاب کی ابتدا تھی. اور سارے کے سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے. تقریباً 80 لوگ تھے. اللہ, 950 سال میں 80 لوگ ایمان لائے. 950 سال, 18 پیڑھیاں گزر جائیں, صرف 80 لوگ. اتنی بدماش قوم تھی, جن میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے, سام, حام, یافس. آپ کے 3 بیٹے حضرت نوح کے, حام, سام, یافس. ان سب کو ملا کر کے کل 82 آدمی تھے, اور ہر چیز کے جوڑے رکھ لیے گئے, اور کشتی چلنے لگی. جب موجوں کے اندر آئی, موجیں پہاڑوں کی طرح, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, موجیں پہاڑوں کی طرح. کبھی پانی پر سفر کیے ہیں سمندر میں؟ اللہ اکبر. بڑی بڑی جہازیں ہیں ایسے گھومتی رہتی ہیں, دیکھ کر کے آدمی پریشان ہو جائے. جب تک ساحل پر آتا نہیں تب تک اس کا جی ڈولتا رہتا ہے, جہاز کے ڈولنے کی طرح دائیں بائیں. دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے,
کہا کہ یا بنیر کم مانا والا تکم مال کافرین، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہے، میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں آ جا. کہنے لگا میں نہیں آؤں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے نا جودی، یہ جودی پہاڑ در حقیقت کردستان میں ہے، اور یہ کوہستان ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے لے کر کے کردستان تک پھیلا ہوا ہے، پہاڑ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے جودی. یہ کردستان میں ہے اور کوہستان ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے کردستان تک پھیلا ہوا ہے، اس کو جودی پہاڑ بولتے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے جودی پہاڑ. کہا اس پر چلا جاؤں گا. کہا کہ میرے بچے یہ پانی ہوتا تو یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا، یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا اس عذاب سے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس کے ساتھ رحم ہوگا وہی بچ پائے گا، اور رحم صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، تم سب کے سب بچنے والے نہیں ہو. بات ہو ہی رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات ہو رہی تھی، بچہ نیچے گیا اوپر نہیں آیا. باپ کا دل تڑپ اٹھا، بیٹا کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو، باپ کا دل تڑپ گیا بچے کے جب بچہ اوپر نہیں آیا. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، میرا رب میرا بچہ. ویسے بھی نبی بڑا رفیق بڑا رحیم ہوتا ہے، اور وہ تو نسبی تھا. ہاں کیا اللہ نے فرمایا میرے اہل میں سے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل میں سے جو ہوگا اس کو بچا لیں گے، یہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے. ڈانٹ آئی، قال لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یہ ڈانٹ ہے اللہ کی، ایک نبی اللہ کے فیصلے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا، چاہے جائے کہ ولی یا کوئی اور، اللہ نے فیصلہ کر لیا سو فیصلہ ہے، کوئی نبی فیصلہ نہیں بدلوا سکتا. ڈانٹ آئی، ایسی چیز کے بارے میں اس سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. اللہ، یہ نبی کو ڈانٹ پڑ رہی، چھوٹا سا مطالبہ کر بیٹھے اور کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ سید خاندان کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر ہیں، ان کو سید نہ کہا جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ جو میرا نافرمان ہو، جو تیری بات نہ مانے، وہ تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. ایسے ہی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سید ہیں لیکن وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، شرک میں ملوث ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، ان کا نام اللہ کی طرف سے کاٹ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، لہذا وہ سید نہیں ہے. اور ایک نقطہ ملا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری وابستگی فلاں پیر کے ساتھ ہے، ہماری وابستگی، ہمارا تعلق، ہماری قرابت فلاں قبر کے ساتھ ہے. تو جب نبی کی نسبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی تو اور وابستگیاں انسان کے کیا کام آ سکتی ہے؟ لہذا آدمی عمل صالح کے اوپر دھیان دے. اگر عمل صالح نہیں ہے تو کسی قسم کی کوئی وابستگی اور کوئی تعلق کسی سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے پاس عمل صالح نہیں تھا، لہذا نبی کی جو نسبت قرابت تھی وہ کام نہیں آئی. تو آپ کے پاس اگر اپنا عمل صالح نہیں ہے تو کسی پیر سے تمہاری وابستگی کیا کام آ سکتی ہے؟ نبی سے وابستگی کام نہیں آئی، پیر سے وابستگی کیا کام آ سکے گی اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ کا عمل صحیح نہیں ہے؟ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے. اب لوگوں نے کھڑاک پھیلا رکھا ہے، ڈھونگ دھتورے چالو کر رکھے ہیں، اور بیچارے وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے. کاش قرآن پڑھتے تو ایسے ڈھونگیوں کے جال میں نہ پھنستے. قرآن حکیم بچاتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونگیوں کے جال میں آنے سے. اور اس کے بعد فرمایا گیا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ غیب کی خبریں ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، نہ تو آپ کو اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم تھا نہ آپ کی قوم کو. صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کلی کی صریح نفی کر دی گئی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، جتنا ہم بتاتے ہیں اتنا علم آپ کو ہوتا ہے. صاف صاف آیت ہے. نہ جانے کیسے کس طرح لوگ جرات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں.